बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 26 अक्टूबर है और मैं एक वर्कशॉप के सिलसिले में लिवर सिरोसिस की मेरी एक वर्कशॉप है यहाँ कराची के डॉक्टर्स के साथ, उनके लिए आया हुआ हूँ। वो वर्कशॉप तकरीबन कोई 1 बजे होगी, तो मेरे पास कुछ टाइम था। मैं इस वक्त मूव पे होटल में हूँ और अपने कमरे में हूँ। तो कल की जो वी लॉग थी वो मैंने रिकॉर्ड की थी और आज के लिए ये मैं दूसरा वी लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पिछले वी लॉग में हमने ये डिस्कस किया कि पित्ते की पथरी क्या होती है, इसके कितने अकसाम हैं, पित्ते की पथरी की इलामात क्या होती हैं, और अगर पित्ते की पथरी को हमें शक हो कि किसी को पित्ते की पथरी है तो उसकी तशखीस कैसे मुमकिन है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है। हमने ये भी देखा कि क्यों एक शख्स में पित्ते की पथरी बन जाती है और बाजू में नहीं बनती। कल मैंने आपसे वादा किया था कि दूसरे वीलॉग में यानी आज के वीलॉग में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि पित्ते की पथरी की अगर सर्जरी करनी हो तो कैसी होती है और उसके क्या क्या लवाजमात होते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा खुराक के बारे में भी बात करेंगे और उन दवाइयों की भी बात करेंगे कि जो सर्जरी की गैर मौजूदगी में हम दे सकते हैं और मुमकिन हद तक वो पित्ते की पथरी को फायदा पहुंचा सकती हैं। तो पित्ते की पथरी की अगर सर्जरी करनी हो और आपका डॉक्टर ये डिसाइड करे कि आपको सर्जरी करनी है, आपको ऑपरेशन करने हैं, तो ये दो तरह की सर्जरी होती है। एक तो ये होती है कि आपको कोई इमरजेंसी हो गई है, पित्ते की पथरी की वजह से इमरजेंसी बन गई है और आपको इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ रही है और या सर्जन ने कहा है कि इमरजेंसी है और आपकी सर्जरी ज़रूरी है। और दूसरा तरीका या दूसरे टाइप की सर्जरी वो होती है कि वो इलेक्टिव होती है, आप में इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन बेहतर होता है कि आप सर्जरी कर लें तो आपके लिए सर्जरी प्लान करता है। तो जो इमरजेंसी सर्जरी होती है वो कब होती है, उनके क्या क्या इंडिकेशंस हैं। इमरजेंसी सर्जरी और सर्जरी एक ही है कि पित्ते को निकाल दिया जाए, जिसको कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं। तो इमरजेंसी सर्जरी जो होती है, अगर बहुत ही सख्त गाल स्टोन रिलेटेड पेन हो, आपको बहुत शदीद दर्द हो और आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसमें जो है ना वो पित्ते की खुदा ना ख्वास्ता मजीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। दूसरी ये कि जब पित्ते की पथरी की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो गई हो या इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तो फिर ये दूसरी सर्जरी। तीसरी सर्जरी कि अगर पित्ते की पथरी की वजह से वो जो CBD है या गाल ब्लैडर स्टोन है वो उसकी बंदिश आ गई हो। चौथी जो इंडिकेशंस है वो अगर पित्ते की पथरी की वजह से पैंक्रेटाइटिस हो गया हो, लबलबे में सोजिश आ गई हो। पांचवी है कि अगर आपको यरकान हो गया पित्ते की पथरी की वजह से, वही होता है कि फिर वो ब्लॉकेज होती है तो फिर भी सर्जरी इंडिकेटेड हो जाती है और अगर ARCP ना हो सकती हो। इसके अलावा अगर आपको सिप्टिसीमिया है, फीवर है, आपका फीवर वो 101.5 डिग्री से ज़्यादा रहता है, या अगर आपके पेट में बहुत सीवियर टेंडरनेस हो और ये शक पड़ता हो कि उससे खुदा न ख्वास्ता बाकी नीचे नुकसान आज़ा को हो जाएगा। तो ये 4-5 इमरजेंसी सर्जरी के इंडिकेशंस हैं कि सीवियर गाल स्टोन रिलेटेड पेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर जिसको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट यानी बाइल डक्ट या पित्ते की नाली का बंद हो जाना, पैंक्रेटाइटिस, लबलबे की सोजिश, जॉन्डिस, येलोइश कलरिंग ऑफ द स्किन एंड द आईज, अगर फीवर आपका 101.5 से ज्यादा हो या एब्डोमिनल टेंडरनेस हो या पेट में शदीद दर्द हो। अब वो कौन सी इंडिकेशंस हैं कि जिसमें इलेक्टिव सर्जरी होती है, जिसमें इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें ये होती है कि अगर एक शख्स को बार बार पित्ते का पेन आता हो तो सर्जन कह देता है कि अब इस पित्ते को निकाल देना चाहिए, जिसको बोलते हैं रिकरेंट गाल स्टोन रिलेटेड पेन। इसके अलावा अगर बहुत सारे बार बार बिलियरी कॉलिक होता है, यानी वो स्टोन जब पित्ते से निकलता है और जब वो
पित्ते की नाली में नीचे तक जाता है, बहुत छोटे होते हैं, वो ब्लॉकेज काज नहीं करता, यानी उससे पित्ते की नाली तंग बंद नहीं होती, लेकिन जब वो ट्रेवल डाउन करता है, नीचे जाता है, तो उस वक्त पेन करता है, और फिर वो नॉर्मली बहुत नहीं छोटा होता है कि ट्रेवल डाउन करके नीचे जाके चोटियां में आ जाता है और फिर पखाने में निकल जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है, बिलियरी कॉलिक होता है। तो अगर बार बार बिलियरी कॉलिक हो तो फिर भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है। अगर आपका गाल स्टोन 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो, उसका साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो, तो फिर भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है, क्योंकि फिर इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों का एहतमाल ज्यादा हो जाता है। अगर बहुत सारे स्टोन्स हैं और तो कंपैक्टेड होते हैं, तो वो भी सर्जरी की इंडिकेशन देते हैं। अगर किसी शख्स को किसी फैमिली में, जिस तरह के मैंने कहा कि फैमिली में गाल स्टोन्स हो सकते हैं, इसी तरह फैमिली में गाल ब्लैडर कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो अगर किसी की फैमिली में पित्ते के कैंसर की वजह से यानी उसके केसेस रिपोर्ट हुए हो, तो ऐसे में भी अगर पित्ते की में उस पथरी जाहिर हो जाती है, तो हम डॉक्टर्स पर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना पित्ता हटा दें। इसके अलावा कभी कभार ये होता है कि पित्ते में अंदर से पॉलिप्स, छोटे छोटे, वो आप ये समझ सकते हैं कि वो छोटे छोटे वो पॉलिप हो जाते हैं। पॉलिप आप ये यानी वो ये इसके वॉल से छोटी छोटी वो दाने निकल आते हैं, जिसका एक स्टॉक होता है। तो अगर पॉलिप्स हो तो फिर उसको भी हम कहते हैं कि सर्जरी करवा लो। उसकी अपनी इंडिकेशंस होती हैं, साइज है, 1 साल में कितना साइज बढ़ा है, या नंबर तादाद क्या है, या उनकी बढ़ने की रफ्तार क्या है, क्योंकि इससे फिर कैंसर बन सकता है। इसके अलावा अगर बिलियरी डिस्काइनेसिया हो, ये एक पेन होता है लेकिन बाकी कोई इशू नहीं होता है, तो इसमें भी गॉल ब्लैडर हटाना चाहिए होता है। तो इमरजेंसी सर्जरी हमने पहले देख ली। इलेक्टिव सर्जरी में रिकरेंट गाल स्टोन्स रिलेटेड पेन, multiple episodes of biliary colic, gallstones larger than 1 centimeter, इसके अलावा presence of multiple stones, family history of gallbladder cancer, polypoid lesions in the gallbladder, और साथ जो है biliary dyskinesia या impaired gallbladder function। किन कंडीशंस में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं? ये एक मिनिमल सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेजिव, यानी इस पे बहुत बड़ा कट नहीं लगाना होता है। तो वही है कि जिनको जो आम इंडिकेशंस है कोलिसिस्टेक्टोमी में होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर ये बाकी पेशेंट फिट है, सेट है, बहुत ज़्यादा वो फिट ही नहीं है, तो फिर उसमें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी की जाती है। वो कौन सी कंडीशंस हैं, ये वो कौन सी हालात हैं कि जिसमें सर्जरी नहीं की जा सकती, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और ये सर्जन या डॉक्टर आपको डिसाइड करता है कि आया आप में गाल ब्लैडर सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उनमें एक तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिकल कंडीशंस हो जिससे सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मसलन लिवर फेलियर है या हार्ट फेलियर है या बाकी जनरल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उसमें आप सर्जरी हम कहते हैं कि ना करें या नहीं हो सकती। बहुत एडवांस्ड एज है या और बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिससे बायोलॉजिकल हेल्थ बड़ी ख़राब है, तो फिर भी सर्जरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर वो समझते हैं कि ये सर्जरी के लिए फिट नहीं है, एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, या अगर ऐसा है कि गाल स्टोन तो हैं लेकिन उनने कुछ इलामात नहीं दिए, एसिम्प्टोमेटिक है, छोटे हैं, तो फिर भी हम कह लेते हैं कि ज़रा फिलहाल सर्जरी नहीं की जा सकती। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि सर्जरी की अकसाम क्या हैं। एक लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी है, अमूमन इसमें लेज़र कहा जाता है, ये लेज़र नहीं होता है लेकिन ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी होती है कि जिसमें जो पहले ज़माने में की जाती थी या पिछले सालों में की जाती, आजकल भी की जाती है। एक है रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टोमी कि जिसमें मशीन के ज़रिए वो कट लगाया जाता है और मशीनी गॉल ब्लैडर को हटाते हैं। और तीसरा है कि सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। ये सर्जिकल टेक्निक्स हैं जो कि सर्जन नहीं बता सकता है आपको कि आप में इसमें से कौन सी सर्जरी चाहिए। ज़्यादातर जो आजकल सर्जरी की जा रही है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी है और ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टोमी की बहुत ज़्यादा यानी हर जगह इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सर्जन ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी कोलिसिस्टेक्टोमी होगी, तो कौन कौन से टेस्ट आपको अमूमन पहले किए जाएंगे? इसमें से कुछ खून के टेस्ट हैं जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं,
کچھ امیجنگ اسٹڈیز ہوتی ہیں جس طرح کہ الٹراساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین ہے یا MRI ہے، کبھی کبھار آپ کو ERCP بھی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جنرل فزیکل ایویلویشن، آپ کے جو ہے نا ہارٹ کارڈک ایویلویشنز، باقی کڈنیز ایویلویشن، یہ بھی چیک کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کی سرجری ہو گئی، کولیسسٹیکٹمی ہو گئی، چاہے اوپن ہو گئی چاہے لیپروسکوپک ہو گئی، اب اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے یا اس کو کیا کیئر ہوتی ہے؟ ایک تو سرجری کے بعد آف کورس پین مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کو جو شدید درد آیا ہوتا ہے سرجری کے بعد آتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں 1-2 دنوں کے لیے رکھا جاتا ہے، کبھی کبھار زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے، اگر ضرورت ہو تو اینٹی بایوٹکس بھی دیتے ہیں، بلکہ اینٹی بایوٹکس کم دی جاتے ہیں کہ پوسٹ آپ سرجری کی کوئی انفیکشن نہ ہو۔ فورس چونکہ ایسے مریض کو 24-48 گھنٹے عموماً ہم کھانے پینے کو نہیں دیتے تو فلوئڈ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، پر اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہے اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد مریض ڈاکٹر آپ سے بولے گا کہ آپ 2 ہفتے بعد آ جائیں، 4 ہفتے بعد آ جائیں، وہ آپ کو فالو اپ بتائے گا، اور اسی طرح آپ نے جانا ہوگا۔ تو ایک سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کولیسسٹیکٹومی کے بعد خوراک کیسے لینی چاہیے؟ تو اس کو ہم 3 لیولز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کی سرجری ہو گئی ہے تو امیجیٹ پوسٹ سرجری یعنی 1 سے 2 ہفتوں میں آپ کی خوراک کیسے ہونی چاہیے، اس کے بعد شارٹ ٹرم ڈائٹری ریسٹرکشنز یعنی 2 سے 6 ہفتے میں، اور اس کے بعد لانگ ٹرم آپ کو خوراک کیسی لینی چاہیے۔ تو جو پہلی کلاس ہے یا جو امیجیٹ پوسٹ سرجری 1 to 2 weeks جو خوراک ہم ایڈوائز کرتے ہیں، اس میں ایک تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو لکوڈ ڈائٹ ہو جس میں یخنی ہے، جوس ہے، چائے ہے، ہم کہتے ہیں یہ لیا کریں۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ پھر ہم اپنا خوراک کو سولیڈیفائی کرتے ہیں، پہلے بولتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ٹوسٹ یا پلین رائس یا کچڑی وغیرہ یہ دینا شروع کریں، اور آہستہ آہستہ ہم سولیڈیفائی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شروع کے 2 ہفتوں میں، سرجری کے 2 ہفتوں میں کوئی گھی کی چیزیں نہ دو، کوئی جو ہے نا وہ چیز وغیرہ چیزی نہ ہو، یا بہت زیادہ مرچ مسالے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ کے خوراک میں۔ اور دوسری یہ کہ آپ بجائے یہ کہ 2 بڑی خوراکیں لیں، لنچ لیں، ڈنر لیں، آپ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد تھوڑی تھوڑی چیز لیا کریں تاکہ آپ کے گال بلیڈر پہ پریشر نہ پڑے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو کاربونیٹڈ یا جوسز ہیں، یہ پیپسی، اسپرائٹس وغیرہ یا انرجی ڈرنکس، یہ نہ لیا کریں۔ تو یہ تو امیجیٹ پوسٹ سرجری ہے، یعنی 1 سے 2 ہفتوں تک جب آپ کی سرجری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے شارٹ ٹرم ڈائٹری ریسٹرکشنز، یعنی آپ کی سرجری ہو گئی تو 2 یا 3 ہفتے سے تقریباً کوئی 6 ہفتے تک آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں وہی ہے کہ آپ جو بھی کھائیں اس میں چربی کی مقدار زیادہ نہ ہو، کم ہو، لو فیٹ ڈائٹ ہو، جس میں آپ کی کیلوریز بہت زیادہ فیٹ سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو بہت ہائی فائبر فوڈز ہیں جس میں بینز ہیں، یہ گوبھی یا بروکولیز وغیرہ، ان کا بھی استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی جس طرح کہ میں نے بولا کہ بڑا گوشت، اس کا استعمال کم کریں، فرائیڈ فوڈز اس کا استعمال کم کریں، یہ فاسٹ فوڈ پیزا برگرز وغیرہ اس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ مرچ مسالے کی چیزیں استعمال نہ کریں، اور کوشش کریں کہ کافی کیفین والی چیزیں بھی کم استعمال کریں، اور یہ کہ اس دورانیے میں یعنی 2 سے 6 ہفتے تک آہستہ آہستہ آپ اپنی خوراک کو نارملائز کریں اور فائبر کی مقدار بڑھاتے رہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اپنے بدن میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب پانی کی کمی ہوگی تو وہ جو جوس ہوگا گاڑھا ہوگا، بائل جوس، اور پھر آپ کو مسئلہ بنا سکتا ہے۔ اب پوسٹ سرجری امیجیٹ ڈائٹ ریسٹرکشنز بھی ہوں گئی، اور اس کے بعد شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم میں، یعنی اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے، آپ نارمل لائف اپنی شروع کری، اس وقت آپ کی خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس میں یہ کہ آپ کی ایک تو یہ کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ یہ گھی وغیرہ یا بہت زیادہ ہائی پروٹینز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اس وقت اب آپ فروٹس، ویجیٹیبلز، ہول گرینز، لین پروٹینز یعنی انڈے کی سفیدی، چکن، مچھلی وغیرہ، یہ استعمال زیادہ کریں، اور آپ کی خوراک میں چربی کی مقدار کم ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے آپ کی پتے میں اسٹور ہوتا تھا، جس وقت بھی آپ یہ فوڈ، یہ فیٹی چیزیں یا پروٹینز زیادہ لیتے تھے، اسی وقت وہ آپ کے جسم میں مناسب مقدار میں یعنی کافی حد تک بائل جوس پڑا رہتا تھا، اور وہ آ کے اس کو ہضم کرتا تھا۔ اب چونکہ گال بلیڈر چلا گیا ہے تو وہ اسٹور بھی آپ کا ختم ہو گیا ہے،
تو آپ کو آن ڈیمانڈ جگر آپ کے لیے بنا کے دیتا ہے تو آپ جگر کو پریشرائز نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، پرو بایوٹکس، وٹامن ڈی کا استعمال ریگولر کر لیا کریں۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں لینی چاہیے؟ اگین وہی چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ خوراک کی چیزیں، فیٹ کی چیزیں، فیٹی فوڈز، فرائیڈ فوڈز، یہ پیزا وغیرہ، برگرز، یہ کم لینے چاہیے۔ بڑا گوشت کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اسپائسی اور اسٹک چیزیں کم کرنی چاہیے۔ کیفین، کاربونیٹڈ ڈرنکس، یہ تمام چیزیں آپ کو کم استعمال کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ لین پروٹینز جو ہوتی ہیں، جس میں ایگ وائٹس، چکنز، فش، ہول گرینز، فروٹس، ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اب ایک اور چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا پچھلی ولاگ میں اور آج کی ولاگ کے شروع میں بھی، کہ میں آپ سے کچھ دوائیوں کا بھی ذکر کروں گا کہ جس سے کہتے ہیں، جن کو کلیم کیا جاتا ہے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس سے وہ گال سٹونز جو ہے، یہ پتے کی پتھری جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو مختلف قسم کی گال سٹونز ڈیزالونگ ڈرگس پوری دنیا میں استعمال ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پہ آپ کی گال سٹونز کو ختم کریں۔ اس میں کیمیکل نیمز ہیں تو وہ آپ کو سمجھ شاید نہیں آئے گی، لیکن بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک ہوتی ہے چینو ڈی آکسی کولک ایسڈ، دوسرا ہے ارسو ڈی آکسی کولک ایسڈ، اور ان کی کمبینیشن یہ بائل سالٹس ہوتی ہیں، اور یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بائل کے ساتھ مل کے، بائل میں آ کے ان بائل سالٹس کو یا وہ جو سٹونز کو، جو کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ سٹونز بیسیکلی یہ کولیسٹرول یا بلروبین یا کیلشیم کے ڈپازٹس ہوتی ہیں، تو یہ ان کو حل کرتی ہے، اور اس طرح پھر وہ جوس، بائل جوس میں بدن سے باہر نکل جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ کولیسٹرول پروڈکشن کم کرتی ہیں جگر میں، اس کے علاوہ بائل ایسڈ پروڈکشن زیادہ کرتی ہیں، اور جو گال سٹونز کو ریموو کرتی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ان میں کتنی ایفیکیسی ہوتی ہے، یہ کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے اسٹڈیز نے مختلف قسم کے سکسس ریٹس بتائے ہوئے ہیں، اور یہ 30 سے 50% تک، یعنی اگر 10 لوگوں کو دی جائے تو 3 سے 5 لوگوں میں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ شاید ان گال سٹونز کو ختم کر دے گی مکمل طور پہ۔ تقریباً باقی 70 سے 50% میں یہ مکمل طور پہ ختم نہیں کرتی، یہ تھوڑا سے سائز چھوٹا کر دیتی ہیں۔ تو اگر 10 لوگوں کو یہ ڈرگز آپ نے دی ہیں تو 3 سے ہو سکتا ہے کہ 3 سے 5 لوگ ان میں ڈیزالو ہو جائے، پوری طرح ختم ہو جائے، اور باقیوں میں یہ پارشلی ڈیزالو ہو جائے، یہ ان کا سائز چھوٹا ہو جائے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جب بھی یہ دوائیاں بند کی جاتی ہیں تو 30 سے 50% چانس ہوتا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ لوگوں میں یہ دوبارہ وہ سٹون دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمپلیفائی کروں کہ 10 میں سے 5 لوگوں میں یہ جو سٹونز ہیں، پتری ہے، یہ حل ہو سکتی ہے۔ 5 لوگوں میں اس کا سائز کم ہو جائے گا، اور جب ہم دوائی چھوڑیں گے تو وہ 5 لوگ جن میں یہ یا تو ختم ہو گئی تھی پتری، یا جن میں سائز چھوٹا ہو گیا تھا، وہ یہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ جن میں سائز چھوٹا ہو گیا تھا ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ سائز دوبارہ بڑھ جائے گا، اور جن میں پتری ختم ہو گئی تھی ان میں دوبارہ پتری بن سکتی ہے۔ تو ریکرنس آفٹر دی اسٹاپنگ آف دیز ڈرگس کا مسئلہ کافی زیادہ ہے۔ اچھا، کن لوگوں کو یہ دوائیاں دینی چاہیے، گولیاں دینی چاہیے، ٹرائی کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کی سرجری وغیرہ ممکن نہ ہو اور آپ کے ساتھ دوسرا کوئی رستہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ان کا جو آپ کے سٹونز کا سائز ہے 1.5 سینٹی میٹر سے کم ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے سٹونز ہو، پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید یہ دوائیاں کام کر جائیں۔ کولیسٹرول سٹونز، یعنی پگمنٹ سٹونز نہ ہو، کولیسٹرول سٹونز ہوں، ان میں کوئی کمپلیکیشن نہ آئی ہو، کبھی اس میں کوئی پیچیدگی نہ آئی ہو، اور کوئی جگر کی بیماری نہ ہو، تو پھر اس وقت ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی جو گولیاں ہیں، دوائیاں ہیں جو کہ پتے کی پتری کو ڈیزالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں ہیں دل کا خراب ہونا، دستوں کا جانا، پیٹ میں درد ہونا، سر درد اور کمزوری۔ تو یہ سر درد آ سکتا ہے، کمزوری آ سکتی ہے، دل خراب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پیٹ میں پانی ہو سکتا ہے، اور دل بھی اس کا خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔
کہ بدن میں درد ہونا، ویکنیس ہونا، سر میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، دل کا خراب ہونا اور دست آنا۔ اب کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں ہم یہ درد کی دوائیاں، یہ گال سٹونز کو ڈیزالو کرنے کی گولیاں نہیں دیتے ہیں یا وہ دوائیاں نہیں دیتے ہیں؟ تو اس میں ایک تو پریگننسی، وہ ہماری بہنیں کہ جن کو حمل ہو یا جو بچے کو دودھ دیتی ہوں، تو اس میں بھی ہم یہ دوائیاں نہیں دیتے۔ اگر کوئی جگر کی بیماری ہو، لیور ڈیزیزز ہو، لیور فیلئر ہو، پھر بھی نہیں دیکھتے۔ اگر یہ بائل ڈکٹ ابسٹرکشن ہو یا اگر کولیسسٹائٹس ہو، تو اگر یہ کنڈیشنز ہو، ایک شخص ہے جس میں کولیسسٹائٹس ہو گیا ہے، اس میں سی بی ڈی ابسٹرکشن ہو گئی ہے، یا ہماری بہنیں ہیں جن کو حمل ٹھہرا ہے یا جو بچوں کو دودھ دے رہی ہیں جن میں جگر کی بیماریاں ہوں، تو ان اشخاص میں یہ دوائیاں نہیں دی جاتی۔ اب اگر کسی شخص کو آپ نے ان دوائیوں پہ شروع کیا ہے، ان کو یہ دوائیاں دی جا رہی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ریگولر الٹراساؤنڈس چیک کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ گال سٹونز کا سائز کیسا ہے، سائز اسی طرح ہی ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، یہ ڈیزالو ہو رہے ہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹس کیے جاتے ہیں اور گال سٹونز کا سائز مانیٹر کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں یہ 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک دی جاتی ہیں، 6 مہینے سے 2 سال تک باقاعدگی کے ساتھ۔ اور پھر جا کے کوئی 30 سے 70% لوگوں میں یہ رسپانس کر سکتی ہیں، ان میں یا تو ڈیزالو ہو جائیں گی یا پھر سائز چھوٹا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی رسک ہے کہ جب آپ نے دوائیں چھوڑ دی تو دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیوریشن کہ 6 مہینے کس کو ہے، 24 مہینے یا 2 سال کس کو ہے، یہ عموماً وہ گال سٹون کے سائز پہ اور رسپانس پہ کرتا ہے۔ اگر وہ سلولی رسپونڈ کرتا ہے تو ہم ٹریٹمنٹ بڑھاتے ہیں، اور اگر وہ رسپانس جلدی کر جاتے ہیں تو ہم ٹریٹمنٹ سٹاپ کر سکتے ہیں، مانیٹرنگ کر سکتے ہیں۔ اور باقی وہ تو میں نے کہا کہ اگر یہ ان کنڈیشن میں دی جاتی ہے کہ جہاں پہ سرجری کانٹرنڈیکیٹڈ ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں ہم دوائیوں پہ ہمیں اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، ان 2 ویلاگز میں، کل کی ویلاگ میں اور آج کے ویلاگ میں، ہم نے یہ جانا کہ پتے کی پتھری ہوتی کیا ہے، پتے کی پتھری کی اقسام کیا ہیں، وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جن سے پتے کی پتھری، یا وہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں کہ جس میں پتے کی پتھری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، سرجیکل آپشنز کیا کیا ہے، کن لوگوں میں سرجری کرنی چاہیے اور کن لوگوں میں ہمیں میڈیسنز دینی چاہیے، میڈیسنز کیا ہے، اس کا دورانیہ کیا ہے، ان کا رسپانس کیا ہے، اور اگر ہم پتے کی پتھری کا علاج چاہیے ہوتا ہے، سرجری یا ڈرگز، اور ہم علاج نہ کریں تو پھر کون کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ میرے ان ولاگ سے جن لوگوں کو خود یا خدا نخواستہ ان کی فیملی میں یا ان کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جن کو بھی خدا نخواستہ یہ پتے کی پتھری کی تشخیص ہو گئی ہے، ان کو علم آ چکا ہوگا، کہ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان کی بیماری کی وجوہات کیا ہیں، ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے۔ اور ہم نے ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جن کو پتے کی پتھری ہوتی ہے اس میں خوراک کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ اگر سرجری ہوئی ہے پھر کیا کرنا چاہیے، سرجری نہیں ہوئی تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ایک کانسیپٹ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں کسی اور دوسری بیماری پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔